السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، آج ایک بہت ہی انٹرسٹ انسیڈنٹ آپ کو میں سنانے والا ہوں توبہ کے تعلق سے، کہ اگر ہمارے کتنے بھی زیادہ گناہ ہو جائیں، کتنے بھی زیادہ، لیکن اللہ پاک سے سچی اور پکی توبہ کر لیں اور شرمندگی کر لیں اس گناہ پر، تو اللہ پاک وہ سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا۔ آپ کی قوم میں ایک مرتبہ قحط سالی آ گئی۔ جب قحط سالی آئی، چاروں طرف سوکھا پڑ گیا، بارش، آسمان سے بارش ہونا بند ہو گئی، زمین نے اناج اگانا بند کر دیا، پوری زمین میں اکال پڑ گیا، پوری زمین میں سوکھا پڑ گیا۔ اب جب بالکل پانی آسمان سے برس ہی نہیں رہا تھا، زمین سے اناج نہیں ہو رہا تھا، تو سارے لوگ پیاس سے اور بھوک سے تڑپ تڑپ کر مرنے لگے۔ بچوں کی ڈیتھ ہونے لگی، جانور بھوک و پیاس سے تڑپنے لگے، مرد چیخنے لگے، مائیں بلکنے لگیں۔ ساری قوم والے دعا کر رہے تھے مولا سے، لیکن بارش نہیں ہو رہی تھی۔ سب کے سب کمبائنڈ ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے انہوں عرض کی، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے کلیم، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، ہمارے حال پر رحم کریں، ہمارے حالات دیکھیں، ہماری سچویشن دیکھیں، ہم لوگ کتنے زیادہ پریشان ہیں، ہمارے بچے بھوک و پیاس سے تڑپ رہے ہیں، ہماری مائیں بلک رہی ہیں، ہمارے جانور مر رہے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، آپ تو اللہ پاک سے دعا کریں گے کہ اللہ پاک بارش برسا دے، تو اللہ پاک ضرور آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک بارش برسا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم والوں کے یہ حالات دیکھے، تو پوری قوم کو لے کر ایک ماؤنٹین، ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے، اور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے کے بعد اللہ پاک سے انووکیشن کرنے لگے، مالک، یہ تیرے ہی تو بندے ہیں مولا، اگرچہ خطا کار ہیں، اگرچہ گنہگار ہیں، لیکن میرے اللہ یہ تیرے ہی تو بندے ہیں مولا، اگر تجھ سے نہ مانگیں تو کس سے مانگیں؟ تیرے سامنے اپنی آرزو، اپنے حاجت تجھ سے ہی نہ مانگیں تو مولا کس سے مانگیں گے؟ مولا ان کے حالات تو دیکھ مولا، تو ارحم الراحمین ہے، تو بخشنے والا ہے مولا، ان پر بارش برسا دے۔ The time was past a lot، ٹائم بہت زیادہ گزر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کنٹینیو دعا مانگ رہے ہیں، لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی۔ حالانکہ ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ مستجاب الدعوات کا مطلب اس کی فوراً دعا قبول ہوتی ہے، جیسی بھی دعا کرتا ہے کوئی بھی نبی، تو اس کی فوراً دعا قبول ہوتی تھی، لیکن اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہی قبول نہیں ہو رہی۔ جب بہت زیادہ ٹائم گزر گیا، موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ مولا میں عرض کی، مالک، کیا وجہ ہے کہ تم میری دعا کو قبول نہیں کر رہا؟ کیا وجہ ہے کہ تم میری دعا کو قبول نہیں کر رہا؟ کس بنا پر؟ تو غیب سے آواز آتی ہے، اے موسیٰ، تمہاری اسی قوم میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو 40 سال سے لگاتار میری نافرمانیاں کر رہا ہے۔ جب تک وہ شخص اس قوم کے اندر موجود رہے گا، میں کسی کی بھی دعا قبول نہیں کروں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی، he turned to his nation، اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور بولے۔ اب یہاں پر ایک پوائنٹ کی بات یہ سنیں سبھی اسلامی بھائی، کہ ہم بھی تو کبھی کبھی اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک سے اپنی حاجت اللہ پاک کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن اگر ہماری دعا قبول نہ ہو، ہماری دعا میں قبولیت کے اثر دکھائی نہ دیں، تو ہم کیسے کیسے الفاظ مالک کی بارگاہ میں بولنے لگتے ہیں، یا ہم کتنے زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، ہم کتنے زیادہ پرابلم میں پڑ جاتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، حالانکہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، تب بھی ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ ہم تو کسی کے ساتھ کوئی
برا کام بھی نہیں کرتے، کسی کے ساتھ کوئی برائی بھی نہیں کرتے، کسی کو ہم ستاتے بھی نہیں ہیں، تب بھی ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ کبھی کبھی اپنے حالات پر، اپنے ارد گرد، اپنے اندر بھی انالائز کیا کریں کہ ہم جو رہ رہے ہیں وہ کیسوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، کسی بدکار لوگوں کے ساتھ تو نہیں رہ رہے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم والوں کی طرف متوجہ ہوئے اور قوم والوں سے بولے کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تمہارے ہی درمیان میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو 40 سال سے لگاتار اللہ پاک کی نافرمانیاں کر رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب تک وہ اس قوم میں رہے گا میں کسی کی بھی دعا قبول نہیں کروں گا، جو بھی شخص ایسا ہے وہ نکل جائے۔ اب پوری قوم میں باتیں شروع ہو گئیں، پوری قوم والے بے چین ہو گئے کہ ایسا کون سا شخص ہمارے درمیان، کون ایسا نحوست والا شخص، کون ایسا بدبخت انسان موجود ہے کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ اتنے پریشان ہوئے، جس کی وجہ سے ہمارے بچے، ہمارے جانور بھوکے پیاسے مر رہے ہیں۔ ساری قوم والوں میں باتیں پھیلی کہ جو بھی ایسا شخص ہے وہ نکل جائے۔ اب جو انسان اللہ پاک کی 40 سال سے لگاتار اللہ کی نافرمانیاں کر رہا تھا، اس نے جب سنا کہ اللہ کے نبی نکلنے کو کہہ رہے ہیں اور پوری قوم والے بھی، تو وہ انسان بڑا ہی پریشان ہوا اور دل ہی دل میں توبہ کرنے لگا، بہت ریگریٹ کرنے لگا اور اللہ پاک سے توبہ کرنے لگا کہ مالک، آج اگر اس قوم والوں میں، پوری قوم کے سامنے میرا اگر پردہ فاش ہو گیا کہ 40 سال سے لگاتار گناہ کرنے والا شخص میں ہی ہوں، تو مولا میرا تو زندہ رہنا بھی دشوار ہو جائے گا۔ مولا میں گھروں سے نکلوں گا تو لوگ مجھے تانے دیں گے، ارے دیکھو یہ تو وہی انسان ہے جس کی وجہ سے اللہ اپنے نبی کی دعا قبول نہیں کر رہا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کی دعا قبول نہیں کر رہا تھا، اور جس کی وجہ سے ہمارے بچے بھوک و پیاس سے مر گئے، جس کی وجہ سے ہم اتنے پریشان ہوئے۔ وہ انسان مولا سے عرض کرنے لگا، مالک اگر میں گھر سے نکلوں گا تو لوگ میری طرف انگلیوں کر کے اشارے کریں گے، اگر میں بازار میں نکلوں گا تو لوگ مجھے تانے دیں گے۔ ارے یہ کتنا بڑا بدبخت انسان ہے کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ اتنے پریشان ہوئے، اور جو انسان لگاتار اللہ کی، جس انسان نے 40 سال نافرمانیاں کی، یہ کتنا بڑا بدبخت انسان ہے، یہ کتنا بڑا نحوست والا انسان ہے۔ یہ انسان بڑا ہی پریشان ہوا اور مالک سے توبہ کرنے لگا، مالک 40 سال تک تو میرے گناہوں کو 40 سال تک تو میرے گناہوں کو چھپاتا رہا، 40 سال تک تو میرے گناہوں پہ پردہ پوشی کرتا رہا، مالک آج بھی میری دعا قبول کر لے، میری توبہ قبول کر لے مولا، آج بھی میرے گناہوں کو چھپا لے۔ میں اب تو سچی اور پکی توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں تیری کوئی نافرمانی نہیں کروں گا، کبھی میں گناہ نہیں کروں گا، مالک میری خطا کو بخش دے، مولا مجھے بخش دے۔ اس نے جب دل ہی دل میں توبہ کی، اب وہ اللہ جو کہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، ایک انسان اللہ سے اتنی گڑ گڑا کر توبہ کرے، مولا بخش دے، کبھی گناہ نہیں کروں گا، اور اللہ پاک اس کی دعا کو قبول نہ کرے، اس کی توبہ قبول نہ کرے، ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ پاک تو خود کلام پاک میں دوسرے پارے میں، دوسری سورت سورہ البقرہ پہ آیت نمبر ورس نمبر 222 پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں سے اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، تو توبہ کرنے والے سے تو اللہ پاک خود محبت کرتا ہے۔ اب جو بندہ اللہ پاک سے توبہ کرے اور اللہ پاک اس کی دعا کو قبول نہ کرے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب، ایک فارسی کی کتاب میں لکھتے ہیں، بوستان سعدی میں، اگر خشم گیرت بکردار زشت چو باز آمدی ماجرا در نوشت، اگر اللہ پاک برے کردار سے ناراض ہو جاتا ہے تو اگر تو واپس آئے گا، اگر اللہ پاک تجھ سے ناراض ہو گیا تیرے بدعمل کی وجہ سے، لیکن اگر تو واپس آئے گا، یعنی اگر تو توبہ کر لے گا، تو اللہ پاک تیرے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تب اس شخص نے توبہ کی، تو ابھی جو کہ ساری قوم والے دعا مانگ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی دعا مانگ رہے تھے، بارش نہیں ہو رہی تھی، اس انسان نے جیسی توبہ کی، اچانک سے آسمان سے بارش کا نزول شروع ہو گیا، بارش برسنے لگی۔ جب بارش برسنے لگی تو موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کی قوم کو بڑا آشچریہ ہوا کہ ابھی تو وہ انسان نکلا بھی نہیں ہے، اچانک سے یہ بارش کیسے شروع ہو گئی، یہ بارش کیسے ہونے لگی؟
موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی مالک یہ بارش کیسے ہو گئی؟ ابھی تو وہ انسان نکلا بھی نہیں ہے۔ تو غیب سے آواز آتی ہے اے موسیٰ اس شخص نے مجھ سے سچی اور پکی توبہ کر لی ہے جس کی وجہ سے میں نے اس انسان کو بخش دیا ہے۔ اب ہم بھی اس انسیڈنٹ سے ہمیں لیسن کیا ملتا ہے، ہمیں سبق میرے بھائیوں کیا ملتا ہے؟ ہم بھی اگر اللہ پاک سے سچی اور پکی توبہ کریں تو اللہ پاک ضرور ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا، ہم تو اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہماری خطاؤں کو تو اللہ پاک اور ضرور بخش دے گا۔ تو آپ سب اپنے گناہوں سے توبہ کریں، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہمارے پاس چانسز ہیں کہ اپنے گناہوں کو اللہ پاک سے بخشوا لیں۔ تو سب میرے بھائی توبہ کریں اللہ پاک سے اور دعا کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔